اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیجتے، یعنی ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں الگ الگ نبی بنا کر بھیجتے، اور اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر سے یہ بوجھ ذمہ داری کم ہو جاتی جب کئی نبی مل کر آتے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف قوموں میں، تو کئی نبی بن کر آتے، وہ اللہ کا ڈر سناتے، لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتے، جہنم سے ڈراتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو تمام انبیاء اور رسولوں پر عظمت، فضیلت اور شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کل کائنات کے لیے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ سبحان اللہ، اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں جی، مختلف علاقوں کے لیے، مختلف قوموں کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، ایک ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے۔ اس ملک کے کوئی نبی ہیں، دوسری جگہ پہ کوئی نبی ہیں، اس شہر کے کوئی ہیں، دوسرے شہر کے کوئی نبی، اس قوم کے کوئی نبی، دوسری قوم کے کوئی اور نبی، تو یوں اس سے پہلے تو ہوتا رہا، لیکن اب ایسا نہیں ہوا ہے حبیب کائنات، ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو ستارے کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاند کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس طرح ایک سورج کل کائنات کے لیے کافی ہے، ایک سورج کل کائنات کو روشنی دیتا ہے، اسی طرح حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہی کل کائنات کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، کتنے انبیاء علیہ السلام آئے، تشریف لے گئے، پھر فرماتے ہیں کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو پھر کسی اور نبی کو نہیں بھیجا۔ سبحان اللہ، اور پھر ایسا بھیجا کہ آپ کے بعد نبی بھیجنا ہی بند کر دیا، نہ تو آپ کے دور میں کسی کو نبی بنا کر بھیجا، نہ آپ کے بعد بھیجا، نہ بھیجے گا، سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، ایسی شان اور عظمت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے عطا فرمائی۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو کافروں کا کہا نہ مان، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر، بڑا جہاد، بہت بڑا جہاد۔ کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے دیتے تھے نا، آپ یاد رکھیے جی، جب آپ کافر کی باطل کی بات آپ نہیں مانیں گے تو وہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ایسا کر لیں، یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیں، یوں کر لیں۔ نہیں، آپ حق پر قائم ہیں تو ہمیشہ حق پر رہیں، اس سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر مت ہٹیں، اگر ہٹیں گے تباہی ہوگی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہتے تھے۔ کافر کہتے تھے کہ کچھ عرصہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، کچھ عرصہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، مل جل کے چلتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے تاکہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں۔ ایسا اتفاق اور اتحاد اسلام بالکل پسند نہیں فرماتا۔ حسن سلوک کسی کے ساتھ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، دین کے معاملے میں کسی سے دلی طور پر محبت بالکل نہ رکھنا جو دین سے باہر ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ ضروری ہے۔ دینی معاملے میں محبت دلی صرف اسی سے ہوگی جو دیندار ہے، حق پر قائم ہے، جو حق پر نہیں اس سے دلی محبت کرنا گناہ ہے، اسلام اس سے منع فرماتے ہیں۔ باقی حسن سلوک معاشرے میں رکھ رکھاؤ یہ سب کے ساتھ کرنا ہے، چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو۔ دیکھیں آپ تجارتی معاملات، دوسرے تیسرے معاملات انسان سب کے ساتھ کر رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے ہو رہے ہیں جی، اس زمانے سے ہو رہے ہیں۔ تو کافروں کا کہا بالکل نہ مان۔ جس دن کسی شخص نے کسی باطل کا کہنا مان لیا، اس دن سمجھے کہ اس نے اپنا دین ہی تباہ کر دیا، اس نے اپنی ذات ہی تباہ کر دی۔ میں نے سنا کہ امریکہ نے اپنا ملیشیا اور کچھ اور ایک دو ملک تھے اسلامی جو ایٹم بم بنانا چاہتے تھے،
امریکہ ان کے پیچھے پڑ گیا کہ نہیں ہم تمہیں اتنا مال و دولت دیں گے، ہم تمہاری یہ امداد کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے، بند کر دو یہ سلسلہ۔ پہلے وہ مانتے نہیں تھے تو امریکہ ان کے پیچھے منتیں کرنے میں لگا رہا اور ان کو جکڑا، معاشی لحاظ سے ان کو جکڑ کر کمزور کیا۔ تو بعد میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بھائی ایسے ہی غربت میں پڑے ہوئے، مشقت میں پڑے ہیں، تو ایسا ہے کہ امریکہ اتنا وہ کہہ بھی رہا ہے، آفر بھی کر رہا ہے کہ اتنے ڈالر دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس سے ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی، یہ سلسلہ ختم کر دیتے ہیں۔ امریکہ کی بات مانی، ایک بار مانی، اس کے بعد اس نے گردن سے دبوچ لیا، اب اٹھنے کے ہی نہیں ہے، اب اٹھنے کے ہی نہیں ہے۔ جس دن آپ نے کافروں کا کہنا مانا، اس دن آپ نے اپنی ذات، اپنی ساکھ ختم کر دی۔ بس حق پہ ڈٹے رہیں، جان دے دیں، حق سے مت پھریں، اسی میں آپ کی عزت ہے، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام سے فرمایا، کافروں کا کہا نہ مانیے گا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بہت بڑا جہاد کرو ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کے ذریعے جو جہاد کرنا ہے، یہ آیہ مبارکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، سورت مکی ہے، اور جہاد جو فرض ہوا تھا وہ مدینہ المنورہ میں جانے کے بعد فرض ہوا تھا۔ تو اس جہاد سے مراد جہاد بالقلم، جہاد باللسان، اور یہ زبانی دلائل اور براہین قائم کرنا مراد ہے کہ قرآن کی آیات اور قرآن کے دلائل کافروں کے سامنے پڑھ کے پیش کرتے رہیں۔ وہ حق کو توڑنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، آپ حق کو ثابت کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کریں جی۔ وہ حق کو مٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ حق کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کریں۔ جہاداً کبیرہ یعنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنی کرو۔ تو جہاد کئی طرح کا بھی ہوتا ہے، مطلب تلوار سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، سارے جہاد کرو۔ جن کے ہاتھ میں قلم ہے وہ قلم کے ذریعے حق لکھیں، جنہیں اللہ نے زبان کی قوت دی ہے وہ زبان کے ذریعے حق بولیں، اور جنہیں اللہ نے تلوار کی قوت دی ہے وہ تلوار اٹھا کے کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور حق کا دفاع کریں، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے جی۔ اسی لیے بزرگان دین نے وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، اس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اس کی تشریح جو علماء کرام نے بیان فرمائی، وہ فرمایا ہاتھ سے روکنا یہ حکومت کا کام ہے، زبان سے روکنا یہ علماء کا کام ہے، جن کی ڈیوٹی ہے ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرنا، یہ ان کا کام ہے، اور دل میں برا جاننا یہ عوام کا کام ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت تشریح فرمائی ہے حدیث مبارکہ کی۔ اس پہ اگر علماء کے اس کہنے پہ عمل کریں نا، آج جو ہم ہر طرف افراتفری دیکھتے ہیں، ہر کوئی اٹھ کے حکومت کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور کئی آپ دیکھیں خود ہی اٹھ کے قتل کر دیتے ہیں، کتنا انتشار پھیلتا ہے، یہ کتنا بڑا انتشار پھیلتا ہے۔ آپ کی حکومت اسلامی ہے، عمل نہیں کرتی وہ ایک الگ بات ہے، اس کا گناہ اس کے سر ہے۔ آپ دل میں صرف برا ہی جانیں گے نا، تب بھی آپ بری ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ زبان سے کہہ دیا یہ بھی کافی ہے بس۔ یہ تلوار اٹھانا، اٹھ کے ڈنڈے پھڑکانا، یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ اس سے ملک میں افراتفری پھیلتی ہے، دشمن لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں علماء حق کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں اکثر علماء اہل سنت کی اکثریت، آپ دیکھیں کوئی احتجاج وغیرہ کرتے ہیں نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ جب آیا تھا، امام احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ اقدس میں، اس وقت کل اہل سنت اٹھے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، وہ ضرورت تھی اس وقت۔ یہ عقیدہ اگر نہ بچاتے تو اسلام بچانا ممکن نہ رہتا پاکستان میں۔ اس وقت ڈٹ کے انہوں نے جیلیں کاٹی، بیچاروں نے سزائیں کھائی، کس کی خاطر؟ اس عقیدے کی خاطر، دین کی خاطر۔ مسئلہ دین کا تھا، تو اس کی حفاظت کے لیے وہ سارے مل کر اٹھے، اور اللہ نے ان کو کامیابی بھی عطا فرمائی۔ تو باقی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اس کو سزا کیوں نہیں دی، اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ بھئی ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ حکمران نے سزا نہیں دی تو تم اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوئے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا بھائی، یہ اس کی ذمہ داری ہے، سزا دے نہ دے۔ کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، خود حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ آپ دیکھیں نا، 13 سال مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام نے گزارے ہیں، مظالم برداشت کیے، جوابی کارروائی
نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس وقت مسلمانوں کے پاس ظاہری طاقت نہیں تھی. اللہ کے نبی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تو فوراً سب کچھ ہو جاتا, لیکن امت کیا کرتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت امت کے لیے چھوڑی کہ دیکھو جب تک تمہارے پاس کوئی ظاہری قوت طاقت نہ ہو, تم ظاہری طور پر مضبوط نہ ہو جاؤ, صبر سے کام لو, برداشت سے کام لو. تو اب پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. جب تک آپ خود اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر لیتے نا, آپ کسی کافر کو پکڑ کے کیسے سزا دیں گے؟ وہ روز آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. آپ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے ملک کو مضبوط کریں, اپنی معاشی بنیادوں کو مضبوط کریں. جب آپ طاقتور بن جائیں پھر کوئی گستاخی کرے رسول کی, پکڑ کے پھڑکا دو, پھر حکومت پھڑکائے گی, کوئی نہیں پوچھے گا. ابھی حکومت ڈرتی ہے, ابھی کچھ نہیں کر سکتی. تو اپنے آپ کو کمزور کرنے کے بجائے تھوڑا صبر و تحمل سے بھی کام لینا چاہیے. بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ. جی میں اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں, کوئی متفق نہ ہو, یہ اس کی اپنی مرضی ہے, ذاتی رائے ہوتی ہے. اللہ اکبر. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے دو سمندر رواں کیے. ہاذا عذب فرات, یہ میٹھا ہے نہایت شیریں. وہذا ملح اجاج, اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ. سبحان اللہ. دو ملے ہوئے سمندر جاری کیے, فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, اور ان دونوں کے بیچ میں پردہ رکھا اور ایک روکی ہوئی آڑ پیدا فرما دی. سبحان اللہ. خدا کی قدرت ہے جی, یہ اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. پانی مایا چیز ہے, وہ انتہائی نازک چیز ہے. اس کو آپ ایک جگہ پہ ایک برتن میں ڈالیں تو فوراً آپس میں مل جاتا ہے, حل ہو جاتا ہے. لیکن خدا کی قدرت ہے, بہتے ہوئے دریا ہیں, ایک میٹھا ایک نمکین اگر آپس میں کہیں مل جائیں تو وہ دور دور تک الگ الگ چلتے ہیں. سبحان اللہ. رب نے فرمایا ہم نے ان میں آڑ پیدا کی ہے, ورنہ آپ دیکھیں پانی کہاں الگ الگ رہتا ہے جی. پانی کو تو آپ ذرا سا ایک پلیٹ میں ڈال کے حرکت دیں تو وہ سارا حل ہو جاتا ہے. بہتا ہوا دریا کیا اس کو حرکت نہیں ہے؟ چلتے ہوئے سمندر میں کیا حرکت نہیں ہے؟ لیکن پانی الگ الگ. سبحان اللہ اکبر. آپ دیکھیں زمین میں ایک ہی جگہ سے آپ کنواں کھودیں, گڑھا کھودیں, کچھ بھی پانی نکالیں کڑوا, دوسری جگہ چند فٹ کے فاصلے سے کھودیں میٹھا. وہ رب کائنات زمین کے اندر بھی میٹھے اور کھاری کو الگ کر کے رکھے ہوئے. سبحان اللہ. وہ زمین کے اوپر بھی زمین کے اندر بھی. اچھا کئی جگہ پہ ایسے بھی واقعات پڑے ہیں کہ سمندر کے اندر, سمندر کے آس پاس میٹھے پانی کے چشمے. سبحان اللہ. یہ کون ہے جو ایسا جاری کرتا ہے؟ یہاں کون سے دو دریا یا کون سے دو سمندر مراد ہیں؟ مفسرین نے مختلف اقوال ذکر فرمائے. دریائے دجلہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دریائے دجلہ کھاری دریا کے ساتھ جا کر ملتا ہے اور کئی میلوں تک چلا جاتا ہے, مگر وہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے. ہمارے مظفر آباد میں آزاد کشمیر میں دریائے نیلم اور دریائے جیلم آپس میں ملتے ہیں. وہ چند ہی قدموں کے فاصلے پہ آپس میں اکٹھے ایسے ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا نیلم کون سا ہے جیلم کون سا ہے, حالانکہ دونوں کے پانی کا رنگ الگ الگ ہے, لیکن جب ملتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں. تو یہ دریائے دجلہ دریائے شور کے ساتھ چلتا ہے اور میلوں تک چلا جاتا ہے, مگر دریائے دجلہ الگ رہتا ہے اور دریائے شور الگ رہتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی جگہ دریا ملتے ہیں مکس ہوتے ہیں, دوسری جگہ ملتے ہیں مکس نہیں ہو رہے. کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ رب کی ذات ہے. سبحان اللہ. پھر فرمائے سے دریائے نیل اور دریائے فارس بھی مراد ہیں. وہ دونوں بھی آپس میں ملتے ہیں تو میلوں تک چلتے ہیں مگر مکس نہیں ہوتے. بہرحال یہاں مراد اللہ کی قدرت ہے. جو بھی دریا ہوں یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ رب کا حکم ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں آڑ ہے. رب کا حکم ہے کہ مکس نہیں ہونا تو پھر کس کی جرت ہے کہ مکس ہو؟ جی سبحان اللہ. رب کا حکم ہے کہ آگ جلانا نہیں تو آگ کی کیا جرت ہے کہ جلائے؟ جی سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت پر کما حق یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.